تقدیر اللہ کا علم ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کسی کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ ہم نے اس طرف جانا ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم کیا ہے. اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی اگر اللہ نے میرے لیے جہنم لکھی ہوئی ہے تو میں نمازیں پڑھوں گا تو پھر فائدہ کیا؟ نہیں جناب، انشاءاللہ تعالی اگر آپ جہنمی ہیں تو کبھی آپ کو نماز کی توفیق نہیں ہوگی. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ جنتی ہیں تو آپ نماز چھوڑیں گے ہی نہیں. نمازی کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا الا یہ کہ وہ حقوق العباد کے معاملے میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اگر ہر تکلیف تقدیر میں پہلے سے لکھی ہے تو دعا کیوں؟ یہ ویڈیو جو ہے، یہ جو تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اور جو دعا کا جو معاملہ ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ چیزیں جو ہے کچھ باتیں بتائی گئی ہیں. اور انسان جو سمجھتا ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہوگا ہی، اور پھر دعا کی بھی باتیں ہوتی کہ دعا کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ جو بھی معاملہ آپ کا دعا سے جو ہے سالو ہو جائے گا، اس کے ریلیٹڈ جو ہے کچھ باتیں اس میں بتائی گئی ہیں علی مرزا کے تھرو. اور وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور کیا بولنا چاہ رہے ہیں، اس میں 3 چیزیں آئی ہیں: نیکیاں، گناہ، تقدیر. اور یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ بھی دیکھیں. اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی جو تقدیر ہے اور جو دعا کا معاملہ ہے سب آسان رکھے. آمین ثم آمین. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ آخرت کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ کیوں کہا ہے؟ دنیا میں ہو جاتا ہے نا کہ دنیا میں آپ محنت کرتے ہیں، رزلٹ نہیں نکلتا، تقدیر غالب آ جاتی ہے. آخرت میں یہ نہیں ہونا کہ دنیا میں آپ نے اللہ کے لیے محنت کیا اور آخرت میں پھر پتا چلے کہ یار تقدیر غالب آ گئی. نہ، آخرت جو ہے نا وہ دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جو آپ یہاں بوئیں گے وہ وہاں کاٹیں گے، اس میں کوئی بیڈ لک بھی نہیں ہوگی. جو آپ نے محنت کی ہوگی وہ آپ کو پھل مل جائے گا. وہ اللہ کا علم ہے. سیم سوال بخاری مسلم میں آیا کہ سیدنا علی نے حضور سے کیا تو نبی علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا. حضرت علی نے یہی سوال کیا کہ اگر جنتیوں کا جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا طے ہے تو ہم پھر عمل کس لیے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے اعمال آسان ہوں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال. یعنی جو عمل کر رہا ہے نا وہ جنت کے لیے پیدا ہوا ہے، کیونکہ قرآن میں آیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو ناشکری کی. اور پھر وہ جو حدیث بخاری مسلم کی جو میں نے بیان کی مولا علی کے حوالے سے، اس میں آگے پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ اللیل کی آیات تلاوت کی اپنے بات کی دلیل میں. دیکھیں یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو کوٹ کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے یہ کہا نا کہ عمل کرتے رہو، جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی سورۃ اللیل، سورت نمبر 92 پارہ نمبر 30 میں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. بلکہ اس سے پہلے ہے إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، بے شک تمہاری جو کوشش ہے مختلف ہے. یعنی پیدا کرنے والا ایک ہے، کوشش مختلف کرتے ہیں. ہونا تو چاہیے سارے اس کی طرف جائیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جو کوئی آتا کی روش اختیار کرے، یعنی اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے لوگوں کے اوپر، وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرے، یعنی حقوق اللہ بھی پورے کرے، حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جو بھی سچی بات اس تک پہنچے اس کی تصدیق کرتے. یہی تو مسلم شریف میں آیا کہ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد کرو. دل نے گواہی دے دی کہ بات ٹھیک ہے پھر نہیں مانا، یہ متکبر ہے، کیونکہ آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے کے اوپر. تو جس نے پھر ہر اچھی بات کی تصدیق کی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اس کے لیے پھر ان قریب ہم آسانی والی سٹیجز کر دیں گے، یعنی وہ جنت تک پہنچ جائے گا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا، مال نہیں خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور بے پرواہ رہا کہ ٹھیک ہے اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھی بات کو جھٹلا دیا اس نے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ان قریب پھر ہم اسے مشکل کی گھاٹیوں میں ڈال دیں گے. یہ حضور نے آیات تلاوت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عقیدہ تقدیر بالکل کلیئر کرتا. کہتے ہیں شیطان نے کرا دیتا جی،
میں پھر یہی کہتا ہوں کہ زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی نماز نہیں چھڑا سکتے. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دے کہ جو فجر کی نماز مسجد میں تکبیر اولیٰ سے پہلی سب میں پڑھے $1000 اسے دیے جائیں گے. ٹائم قیامت تک جے سارے شیطان کٹھے کر کے نماز چھڑا کے دسو اس بندے دی. اللہ سے ڈریں. یہ سارا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. تقدیر میں صرف وہ چیزیں داخل ہیں جن کا آپ سے نہیں پوچھا جانا. یعنی آپ کے ماں باپ کون تھے, آپ کس علاقے میں پیدا ہوئے, آپ کا قد اتنا کیوں تھا, آپ کے چہرے کا رنگ ایسا کیوں تھا, یہ اللہ نے کیوں پوچھنا ہے؟ کسی آیت حدیث میں آیا نہیں, کیونکہ اللہ نے خود بنایا. اور ادر دین جو ڈیسٹنی کے چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا, نماز پڑھو, شراب نوشی سے بچو, زنا سے بچو, حرام خوری سے بچو, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, کسی کا مال نہ حق نہ کھاؤ, بس یہ ساری باتیں اللہ نے پوچھنی ہے. تو سمپل ہے یہ. میرے والدین شیعہ ہیں جو بعض اوقات صحابہ کرام کی شان میں نازیبا الفاظ ادا کرتے ہیں, جس سے مجھے دکھ ہوتا ہے. محبت اہل بیت ثابت کرنے کے لیے ان کا ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی جہالت ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو. اہل بیت میں کون سی ہستیاں شامل ہیں؟ اہل بیت کے اندر نبی علیہ السلام کے دودھ کے رشتے کے جتنے لوگ ہیں خاندانی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور آل علی, اور ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا علی, حسن حسین, سیدہ فاطمہ اور نبی علیہ السلام کی بیوی, یہ سب اہل البیت ہیں. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. باقی یار یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے, صحابہ کرام کو گالیاں دینا. لوگ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں. کیا مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ یہ پیر نے مجھے بچہ دیا ہے تو یہ اللہ کو گالی نہیں ہے؟ بچہ تو اللہ نے دیا ہے. شرک گالی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے قریب آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں شرک کی وجہ سے. تو 2.25 ارب کرسچنز کر رہے ہیں, مسلمانوں میں بھی لوگ کر رہے ہیں. ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے بس. پانی پر پھونک مارنا منع ہے. ہاں جی, یہ ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں حدیث کہاں ملے گی؟ آپ کو حدیث جو ہے نا وہ کھانے پینے کا جو چیپٹر ہے نا مشکات کے اندر, دوسری جلد کے اندر, اس کے اندر یہ حدیث مل جائے گی. کیا وضو میں 3 دفعہ منہ دھونا ضروری ہے اور بازو 3 دفعہ؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں, 1 دفعہ بھی کافی ہے. بخاری مسلم میں تینوں حدیثیں موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے اعضائے وضو 1 دفعہ بھی دھوئے ہیں, 2 دفعہ بھی دھوئے ہیں, 3 دفعہ بھی دھوئے ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے, بعض اوقات 1 سے زیادہ دفعہ دھونے پڑ جاتے ہیں, خصوصاً جب آپ صبح کے وقت اٹھے ہیں اور آپ 1 دفعہ دھوتے ہیں. بعض اوقات یہاں پہ آنکھ کے اس جوائنٹ کے اوپر کوئی چیز لگی رہ جاتی ہے, وہ آپ نے صاف کی, پھر تسلی کے لیے 2 دفعہ کر لیا. لیکن ایک بندہ باوضو بیٹھا ہے, اچانک اس کا وضو ٹوٹا ہے, تو اب اس کے جسم پہ کوئی گرد وغیرہ نہیں, تو ٹھیک ہے 1 دفعہ ہی دھوئے, کافی ہے. 3 حدیثیں موجود ہیں, 1 دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ. کیا نماز والے درود میں آل عباس کے 37 بادشاہ شامل ہیں؟ وہ جناب سارے شامل ہیں. باقی یہ درود پڑھنے سے ان کے کرتوت نہیں معاف ہو جانے. یہ آپ کو کیوں خیال آ جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو اس کے کرتوت معاف ہو جائیں گے؟ نہیں, قرآن میں آیا اے نبی 70 دفعہ بھی ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں, ہم قبول نہیں کریں گے. کلمہ گو تھے وہ مسلمان, قانوناً مسلمان تھے, منافقین تھے لیکن کلمہ گو تھے. تو یہ ذہن میں رکھیں, کسی کے لیے دعا کرنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ دعا اسے اس اعتبار سے نفع پہنچائے گی کہ وہ اللہ کا باغی ہو اور اللہ تعالیٰ پابند ہے کہ اب دعا قبول کر کے تو اس کے ساتھ ایسا کرے گا کہ اسے بخش دے گا. نہیں, ہر شخص نے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جانا. یار جب آل محمد میں سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی سیدہ فاطمہ کو حضور کہہ رہے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا لے لے, اگر تو اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. حالانکہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ حضور ان کو نہیں سنا رہے تھے, یہ باقیوں کو سنا رہے تھے. اگر سیدہ فاطمہ کا یہ حال ہے تو آل فاطمہ کس اکڑ میں ہے؟ اور حدیث یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. کیا خطیب خطبے کے درمیان کوئی دنیاوی اعلان کر سکتا ہے؟ دنیاوی اعلان سے کیا مراد ہے؟ مطلب اگر وہ اعلان ایسا ہے کہ جو لوگوں کی ویلفیئر سے ریلیٹڈ ہے تو دنیاوی تو نہ ہوا. دنیاوی اعلان یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے, جس طرح گاؤں ایریا میں ہوتا ہے کہ فلاں شخص سبزی لے کے فلاں جگہ کھڑا ہے, جنہیں جنہیں سبزی لینی ہے اتنے پہنچ جاؤ. یہ اعلان نہیں ہو سکتا. گم شدہ چیز کا اعلان نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. تو اگر یہ دنیاوی اعلان آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ بتا دیں کہ بجلی فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک بند رہے گی, تو یہ دنیاوی اعلان نہیں ہے. یہ تو ہمارے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس کے لیے ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا تو ہیڈ آفس بھی مسجد ہی ہوا کرتا تھا. وہ جو دنیا کے کاموں سے منع کیا گیا یہ کہ دنیا کا کاروبار نہ وہاں کوئی کرنا شروع کر دے. اس اعتبار سے جو پبلک ویلفیئر کی چیزیں وہ تو اناؤنسمنٹ ہوگی, جنازے کی اناؤنسمنٹ بھی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر باپ شراب پیے تو بیٹے کا باپ کو منع کرنا فرض ہے؟ جی منع کرنا ہے, کوئی لڑائی تو نہیں آپ نے کرنی. اگر تنگ آ کر منہ سے کوئی بات نکل جائے تو معافی مانگے. جی وہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کام ہو جائے, سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو, لیکن اگر کوئی
بشری تقاضے کے تحت کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن وہ پھر آپ معافی مانگ لیں. باقی یہ کہ سمجھانا ہی آپ کا فرض ہے. آپ جو رسپانسبل ہے نا جی وہ اپنے بیوی بچوں کے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. قرآن میں جو آیا نا حکم وہ ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اسلام کی روح سے گھر والے جو ہیں وہ بیوی اور بچے ہوتے ہیں، ماں باپ گھر والے نہیں ہیں. آپ اپنے ماں باپ کے گھر والے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کے گھر والے نہیں ہیں. ان کو آپ صرف سمجھائیں گے جس طرح باقی لوگوں کو سمجھاتے ہیں. بائی فورس بیوی بچوں کو. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے. ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، ایک عورت اپنے بچوں اور خاوند کے مال کے اوپر نگہبان ہے. اس سے پوچھا جائے گا اس میں خیانت تو نہیں وہ کر رہی. یہ آپ نے کرنا ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا کہو، جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اسے مارو، لیکن ان کو وحشیوں کی طرح نہیں مارنا، آپ ڈانٹ پلانی ہے اور اس کا بسترا بھی الگ کر دو. یہ حکم ہے. اس طرح کا جو بائی فورس والا معاملہ ہے نا وہ آپ کا بیوی بچوں کے اوپر ہے، وہ آپ آخری درجے تک کوشش کریں گے. لیکن اس میں بھی آپ نے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں اور بچوں کہتے ہیں نماز پڑھو. کیڑی نماز پڑھو؟ بچے تو بندروں کی طرح ہوتے ہیں جی، فالو کرتے ہیں. اگر ایک ماں نماز نہیں پڑھ رہی اور بچوں کو گھر سے بھیج دی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو نماز پڑھنے تو نہیں جائیں گے، وہ کھیلنے ہی جائیں گے. ایک باپ جو ہے وہ ڈانٹتا ہے اپنے بچوں کو نماز کے اوپر، خود وہ پڑھتا کوئی نہیں ہے، تو کیا اثر ہوگا؟ یہ بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ آپ خود کتنا دین کے اوپر چل رہے ہیں. تو دین کے اوپر خود چلیں گے پھر ہی آپ اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں. ماں باپ اور بہن بھائی ان کو آپ نے صرف کہنا ہے. البتہ جو بہن بھائی چھوٹے ہیں آپ سے اور آپ کی کفالت میں آگے ہوئے ہیں، یعنی والد فوت ہو گیا ہے اور اب آپ ان کے گارڈین ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب آپ مال ان پہ خرچ کر رہے ہیں تو اب آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو بائی فورس بھی یہ کہیں. لیکن بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے. اور جو اس طرح کے دین سے برگشتہ لوگ ہیں پہلے انہیں خدا کا تعارف کروائیں نا. جب کسی کو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے وہ اللہ کو سیریس کیوں کر لے گا؟ اور اگر وہ اللہ کو سیریس لے گا تو پھر آہستہ آہستہ اس کے عقائد و نظریات کی اصلاح بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. بعض دفعہ میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں آخرت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، کہیں ہماری نیکیاں کسی کام کی نہ رہیں. جی نہیں، بالکل غلط آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اس کو جھٹک دیں. شیطانی وسوسوں کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. وسوسے تو آنے چاہیے لیکن انہیں دور کرنا چاہیے، ایک آزمائش ہے. تو یہ تو اپنی جگہ موجود ہے، شیطانی وسوسے اور ان کا علاج. ونس کا جب کوئی چیز ایک کلیئر ہو جائے نا پھر آپ اس میں مزید تفکر کر کے اپنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. ذہن میں خیال آنے سے کوئی پکڑ نہیں ہے. میں نے تفصیلی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے، دل کا گناہ، شیطانی وسوسے اور ان کا علاج. مختلف ٹاپکس آپ لکھیں کہ دل میں جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں جب تک آپ اپنی زبان پہ لے کے آئیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے.